بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ادریس علیہ السلام کے حالات زندگی پر نظر ڈالتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ اپنے قرآن مجید میں 2 جگہ ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کر بے شک وہ سچے نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو بہت اونچا مقام پر اٹھا لیا۔ اور ایک جگہ ارشاد ہے وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذُو الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، اور حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس اور ذو الکفل یہ سب صبر کرنے والے تھے۔ آپ کی پیدائش عراق کے شہر بابل میں ہوئی۔ آپ حضرت شیث علیہ السلام کے بیٹے انوش کی نسل سے ہیں، اور آپ کے والد کا نام یارد تھا اور والدہ کا نام برکانہ تھا، اور آپ کی بیوی کا نام عادنہ تھا، اور آپ کے لڑکے کا نام متوشلح تھا، اور آپ کا اصلی نام اخنوخ یا پھر حنوق تھا، اور آپ کا لقب ادریس ہے۔ آپ کو یہ لقب اس لیے ملا کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا، بلکہ اپنی زندگی بیشتر حصہ اسی درس و تبلیغ میں صرف کیا۔ چنانچہ لوگ آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ آپ کا تعلق شیث علیہ السلام کی 5ویں پشت سے تھا۔ آپ حضرت شیث علیہ السلام کے 500 سال بعد اس دنیا میں تشریف لائے۔ نبوت ملنے سے پہلے آپ حضرت شیث علیہ السلام کے دین کو مانتے تھے۔ آپ پر تقریباً 30 صحیفے نازل ہوئے۔ آپ کے دور میں انسان جہالت و بے ادبی میں اتنے گر گئے تھے کہ اللہ کو چھوڑ کر آگ کی عبادت کرنے لگے تھے۔ آپ دنیا میں آ کر لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا اور ادب و علم بھی سکھایا، لیکن چند ہی لوگ آپ پر ایمان لائے اور آپ کی بات مانی۔ آخرکار آپ اپنے چند مومنوں کے ساتھ بابل چھوڑ کر مصر ہجرت کر گئے، اور پھر آپ نے اپنے مومنوں کے ساتھ بابل میں برائی اور برے لوگوں کے ساتھ جنگ کی اور فتح یاب ہوئے، اور دنیا سے پھر ایک بار برائی کا نام و نشان مٹا دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیم کا خلاصہ بھی یہی تھا جو ان سے پہلے انبیاء کا تھا، مثلا خدا کی ہستی اور اس کی توحید پر ایمان لانا، آخرت کے عذاب سے چھٹکارے کے لیے اعمال صالحہ کو ڈھال بنانا، دنیا سے بے التفاتی اور تمام امور میں عدل و انصاف کو پیش نظر رکھنا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ حضرت عزرائیل علیہ السلام اللہ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک آپ کے پاس بیٹھے رہے۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ یہ انسان نہیں بلکہ حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں اور روح قبض کرنے کی خدمت پر مأمور ہیں، تو آپ نے ان سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ۔ اس پر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ پھر اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ دیکھوں۔ چنانچہ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی۔ وہ دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب واپس تشریف لے چلیے، مگر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ جب تک جنت و دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر فرما دیا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اس فرشتے کو پوری صورتحال بتائی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب جنت میں آ گیا ہوں، چونکہ حق تعالی شانہ نے فرمایا ہے ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے، لہذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ
کہ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ کیا کہ اچھا آپ رضی اللہ عنہ چھٹے آسمان پر رہیے اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کیجیے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام چھٹے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ اس سلسلے میں متفق علیہ حدیث یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں۔ حضرت ظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی معراج کی حدیث نقل کی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ بعض علماء کا قول ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو قرب و عرفان کے بلند مقام اور اونچی جگہ پر پہنچایا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی طرح وہ بھی زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور اب تک زندہ ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ آسمان پر لے جا کر روح قبض کی گئی۔ ان کے متعلق بہت سی اسرائیلیات مفسرین نے نقل کی ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام اس دنیا میں 365 سال رہے۔ سب سے پہلے قلم سے لکھنا، کپڑے سینا، سلے ہوئے کپڑے پہننا، ہتھیار بنانا اور ترازو استعمال کرنا حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی شروع کیا۔ اس کے علاوہ علم نجوم اور علم حساب کی ایجاد بھی آپ ہی علیہ السلام کا کارنامہ ہے۔